حوالے اگر میں دوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہبی کتاب میں تو تقریباً گھنٹوں لگ جائیں گے. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف ایک اور بھوشیہ وانی میں ذکر کروں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہندو مذہبی کتابوں میں. وہ ہے کلکی اوتار. جب ہم پڑھتے ہیں بھاگوت پرانا میں کھنڈ 12 ادھیائے 2 شلوکا 18 سے 20 تک، اس میں لکھا ہے کہ وشنو یاس کے گھر میں جو ایک نیک برہمن ہیں اور سنبھالا شہر کے امیر ہے، اس کے گھر میں پیدا ہو گئے کلکی اوتار. اور اس کے کئی گن ہوں گے اور ان کے پاس 8 صفت ہو گئے، 8 نیک گن ہو گئے. اور یہ آئیں گے ایک گھوڑے پہ سیدھے ہاتھ میں تلوار لے کے اور دشمنوں کو ختم کریں گے. یہی بھوشیہ وانی دہرائی گئی ہے بھاگوت پرانا میں کھنڈ 1 ادھیائے 3 شلوکا 25 میں. کل یگ میں جب راجا چور جیسا برتاؤ کرے گے، وشنو یاس کے گھر میں پیدا ہوگے کلکی اوتار. کلکی اوتار کا ذکر آتا ہے کلکی پرانا میں بھی، چیپٹر نمبر 2 شلوک نمبر 4 5 7 11 اور 15 میں. کلکی پرانا چیپٹر نمبر 2 منترا نمبر 4 میں ذکر آتا ہے کہ وشنو یاس کے گھر میں پیدا ہوں گے کلکی اوتار جو سنبھالا شہر کے امیر ہے، چیف ہے. کلکی پرانا چیپٹر نمبر 2 شلوک نمبر 5 میں ذکر آتا ہے کہ اس کلکی اوتار کے 4 ساتھی ہوں گے جو اس کا ساتھ دیں گے. کلکی پرانا چیپٹر نمبر 2 شلوک نمبر 7 میں ذکر آتا ہے کہ دیوتا اس کلکی اوتار کا ساتھ دیں گے میدان جنگ میں. لکھا ہے کلکی پرانا میں چیپٹر نمبر 2 شلوک نمبر 11 میں کہ یہ کلکی اوتار جنم لیں گے وشنو یاس کے گھر اور سمتی کی کوک میں. سمتی کی کوک میں. کلکی پرانا چیپٹر نمبر 2 شلوک نمبر 15 میں آتا ہے کہ یہ کلکی اوتار پیدا ہوں گے 12ویں تاریخ مادھو کے منتھ میں، مادھو مہینے کی 12ویں تاریخ. یہ سارے شلوک اور منترا جب ہم ان کی تحقیق کرتے ہیں، وقت نہیں ہے کہ ڈیٹیل میں بات کروں، جو مین پوائنٹس کا ذکر کروں گا میں. ان منتروں اور ان شلوک میں لکھا ہے کہ یہ کلکی کے والد کا نام ہے وشنو یاس. وشنو مطلب ایشور، خدا. یاس مطلب بندہ، وشنو کا بندہ، خدا کا بندہ. خدا کے بندے کو ہم اگر ترجمہ کریں گے عربی میں ہو جاتا ہے عبداللہ، اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا عبداللہ. اس میں لکھا ہے کہ اس کلکی اوتار کے ماں کا نام ہے سمتی. سمتی کی معنی ہے امن. امن کا ترجمہ جب کرتے ہیں عربی میں ہو جاتا ہے آمنہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام تھا. اس میں لکھا ہے کہ یہ کلکی اوتار ایک ایسے شہر میں پیدا ہو گئے جس کا نام ہے سنبھالا. سنبھالا کے معنی ہے امن کا شہر، اور ہم جانتے ہیں مکہ کو کہا گیا ہے دار الامن، امن کی جگہ. یہ بھوشیہ وانی میں ذکر آتا ہے کہ یہ اوتار، یہ انسان پیدا ہوں گے مکہ میں. آگے لکھا ہے کہ مکہ کے امیر کے گھرانے میں پیدا ہوں گے، اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش قریش خاندان میں ہوئی. آگے لکھا ہے کہ یہ 12ویں تاریخ مادھو مہینے کے پیدا ہوں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ کچھ بیانات کے حساب سے پتہ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12ویں ربیع اول کو پیدا ہوئے. اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ رشی انتم رشی ہے، یعنی آخری اوتار ہے، آخری پیغمبر ہے. ہم جانتے ہیں قرآن میں لکھا ہے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین
وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آدمیوں میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی سب سے اچھا ہے اور سب سے جاننے والا ہے اور سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ آگے جب ہم پڑھتے لکھا ہے کہ یہ کلکی اوتار کو سب سے پہلی وحی آئیں گی ایک غار میں، ایک کیو میں، اور اس کے بعد وہ ہجرت کرے گا شمال کی طرف، ٹورڈز نارتھ۔ اور ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلی وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آئی وہ غار ہرا میں، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں مدینہ کی طرف، شمال کی طرف، اور پھر سے واپس لوٹ آتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ اس کلکی اوتار کے کئی کوالٹیز ہیں، کئی اچھے گن ہیں، اور لکھا ہے کہ اس کو 8 سپر نیچرل کوالٹیز دی جائیں گی، یعنی 8 صفات دی جائیں گی۔ اور یہ 8 صفات کا ذکر جو آتا ہے وہ ہے وزڈم، سیلف کنٹرول، ریسپیکٹڈ لینیج، ریویل نالج، ویلر، میجرڈ اسپیچ، اٹموسٹ چیریٹی اینڈ گریٹفلنس۔ جو پہلی صفت ہے وہ ہے وزڈم، حکمت، اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ ان کے پاس بہت حکمت تھی، اور کئی بار دشمن بھی ان سے مشورہ کرنے آتے تھے۔ دوسری کوالٹی ہے سیلف کنٹرول، اپنے آپ پہ قابو رکھنا، اور ہم جانتے ہیں کئی بار دشمن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھڑکانے کی کوشش کرتے تھے وہ ہمیشہ الحمدللہ امن اور شانتی رکھتے تھے۔ تھرڈ کوالٹی ہے ریسپیکٹڈ لینیج، عزت دار گھرانہ، اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تھا قریش کا۔ فورتھ پوائنٹ ہے ریویل نالج، کہ اس اوتار کو وہی آئیں گی۔ ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن جو نازل ان پر کیا گیا تھا وہ ایک وحی تھی۔ پانچواں پوائنٹ ویلر، کہ وہ انسان، وہ پیغمبر، وہ اوتار بہت بہادر ہوگا۔ ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سیلف ڈیفنس میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جتنی جنگ جو لڑی گئی الحمدللہ اس جنگ میں حصہ لیتے تھے۔ پوائنٹ نمبر 6 میجرڈ اسپیچ، جب بھی وہ بات کرتے تھے اپنے لفظ کو تولتے تھے، اور جب بھی وہ بات کرتے تھے الحمدللہ ان کا پیغام فوراً دل میں اترتا تھا۔ پوائنٹ نمبر 7 اٹموسٹ چیریٹی، وہ بہت خیرات کرتے تھے، اور کئی انسان صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خیرات پہ جیتے تھے۔ پوائنٹ نمبر 8 اٹموسٹ گریٹفلنس، ہی واز ویری گریٹفل، وہ ہمیشہ شکر ادا کرتے تھے لوگوں کا، اور خصوصاً انصار کا، جب مدینہ جاتے ہیں وہ لوگ کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ یہ 8 گن، 8 صفات جو بیان کیے گئے کلکی اوتار کے بارے میں وہ ہو بہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ 10th پوائنٹ کہ یہ کلکی اوتار ساری انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ سبا میں سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر و نذیر، کہ ہم نے تمہیں بھیجا ہے ایک عالمی پیغمبر بنا کے تاکہ آپ لوگ کو خبردار کر سکو اور ان کو بشارت دو، لیکن اکثر انسان اب بھی نہیں جانتے۔ اس کلکی اوتار کا ذکر ہوتا ہے کہ دیوتا انہیں ایک سفید گھوڑا دیں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا براق۔ آگے ذکر آتا ہے کہ یہ کلکی اوتار گھوڑے پہ سوار ہو کے سیدھے ہاتھ میں تلوار لے کے سفر کریں گے، اور ہم جانتے ہیں کئی بار جنگ کے میدان میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے ان کے سیدھے ہاتھ میں تلوار تھی۔ آگے لکھا ہے کہ یہ کلکی اوتار گمراہ لوگ کو سیدھی راہ دکھائے گا، اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا یوم الجاہلیہ کا دور، اور اس دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا قرآن، اور قرآن کے ذریعے یہ جاہل لوگ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دی۔
پوائنٹ نمبر 14 میں لکھا ہے کہ یہ کلکی اوتار کے 4 ساتھی ہو گئے. یہ 4 ساتھی ہم جانتے ہیں، پہلے 4 خلفاء راشدین ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی. may Allah be pleased with them all. رضی اللہ عنہم.